الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم سامعین دی وقار، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں بھی ایسی محافل میں اور ایسے دروس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی کہ جس میں اسلام کی بنیادی باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے دروس کا یہ سلسلہ گزشتہ 1 سال سے جاری ہے اور اس میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم گزشتہ درس میں عصمت انبیاء یعنی انبیاء کا معصوم ہونا، اس کے ہم نے 3 حصے بنائے تھے۔ پہلے میں تو مطلق عصمت کی تعریف، معصوم ہونا کسے کہتے ہیں۔ ایک تو وہ معصوم ہونا ہے جو معاشرے میں لوگوں میں رائج ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء میں صفت گناہ رکھی ہی نہیں گئی۔ یہ ایک معاشرے میں غلط فہمی ہے۔ ہم نے اس کے ازالے کے لیے قرآن مجید کی آیات بھی اور احادیث بھی پیش کی تھیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں صفت گناہ تو ہے لیکن ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتے۔ یہ بنیادی تعریف یہ ہے، لیکن معاشرے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی انبیاء میں صفت ہی نہیں رکھی، گویا گناہ کا وصف ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان میں یہ خاصہ رکھا گیا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے کمال مہربانی سے انہیں گناہوں سے معصوم رکھا ہے، ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتے۔ صفت ضرور موجود ہے، اگر صفت کا انکار کریں گے تو پھر انبیاء کا معاملہ اور فرشتوں کا معاملہ ایک جیسا ہو جائے گا کہ فرشتوں میں بھی صفت گناہ ہے ہی نہیں ہے، انبیاء میں بھی نہ ہو تو پھر تو کمال دونوں کا ایک جیسا ہو۔ لیکن ایک درجہ بلند انسان اس لیے ہے کہ اس میں گناہ کی صفت رکھی گئی ہے اور فرشتوں میں نہیں ہے، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو سراپا نیکی ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تحمید کرتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر یہ کمال رکھا ہے کہ اس میں صفت گناہ بھی رکھی ہے، اور اب اس کا کمال یہ ہے کہ یہ صفت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے، جبھی تو پھر یہ فرشتوں سے افضل کہلائے گا۔ ورنہ اگر یہ صفت نہ ہو تو پھر تو فرشتوں کے ساتھ برابری لازم آئے گی کہ ان میں بھی صفت گناہ نہیں ہے، انسان میں بھی نہیں ہے، تو پھر دونوں برابر ہو گئے، ایکول ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، انبیاء میں صفت گناہ ہے لیکن ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ دوسرے درس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ دیگر اسلامی اور دیگر آسمانی جو کتب ہیں ان میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے حوالے سے کیا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ان انبیاء کے بارے میں کیا ذکر ہے۔ جیسا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ انہوں نے انگور کا باغ لگایا، پھر اس سے انگور سے شراب کشید کی، پھر وہ پی گئے، پھر اپنے حجرے میں آئے اور آ کر انہوں نے اپنے سارا لباس اتار دیا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں جو بات کی، تحریف شدہ جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں انہوں نے ذکر کیا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کی صفات کو کچھ اور بیان فرماتا ہے۔
سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح پر عالمین میں سلامتی ہو۔ تو سلامتی اس پر ہوتی ہے کہ جس سے گناہ کے صدور ناممکن ہو، نہ ہو سکتے ہو، نہ کیا ہوں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ گناہ گار بھی ہو، رب تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی ہو، سلام بھی رب کا ہو، تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اپنی شرمگاہ کو، صدر کو کھول دینا یہ گناہ کا کام ہے، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں حضرت نوح کے بارے میں تحریر کیا۔ تو ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور آج کا جو تیسرا درس ہے وہ حضور علیہ السلام کے معصوم ہونے کے حوالے سے ہے۔ آپ کی ذات کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، اسی لیے اس کو الگ بیان کیا۔ اس کی بھی دو کیٹیگری، ہم نے دو حصے بنائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آپ اپنے لیے بھی استغفار کیجئے، اور مومنین کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی استغفار کیجئے۔ تو استغفار گناہوں پر ہوتا ہے، یعنی شخص سے گناہ سرزد ہوا، غلطی ہوئی، جبھی تو اس کو وہ استغفار کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی حضور علیہ السلام کو چونکہ استغفار کا حکم دیا گیا، لہٰذا آپ سے گناہ کا صدور ہوا ہے، جبھی تو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے ترجمے بھی اسی طرح کیے گئے، تو پھر بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اور دوسرا حصہ ہم نے یہ بنایا ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کے لیے مغفرت کا اعلان کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو مغفرت بھی گناہوں پر ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی ان دو آیتوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے گناہ کا صدور ہوا، جبھی تو استغفار اور مغفرت کا اعلان کیا گیا۔ تو ہم اسی پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ عقلی توجیحات ہیں، کچھ عقلی بیانات ہیں، کچھ پرانے جو مفسرین تھے، محدثین تھے، انہوں نے ان آیتوں کی توجیحات بیان کی ہیں کہ استغفار سے مراد کیا ہے اور مغفرت نبی سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ جو پہلی آیت ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس کی تفسیر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریر فرماتے ہیں، اور علامہ ابن بطال بھی تحریر فرماتے ہیں۔ ہم گزشتہ درس میں دونوں کا حوالہ دے چکے۔ یہ عقلی توجیحات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی صاف آیت یہ ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے محبوب آپ اپنے گناہوں پر استغفار کیجئے۔ آپ ڈکشنری اٹھائیں گے، استغفر یستغفر، استغفار کا مطلب ہوتا ہے رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، ذنب کا مطلب ملے گا آپ کو گناہ، خطا، ڈکشنریز میں یہی ملے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے آیت میں کیا حکم ہوگا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ اپنے گناہ کی استغفار کیجئے۔ یہ تو صاف ہوگا۔ اب ہم نے یہیں آ کر اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کیا صرف ڈکشنری کا معنی کر کے، ہم اس کی لغوی معنی کر کے، لغت سے مدد لے کر کیا بس یہیں تک رہیں گے، یا اس کی کچھ تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت صاف ہے کہ آپ اپنے گناہ پر استغفار کیجئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کو سیدھا سیدھا صاف صاف سمجھوں، تو اس آیت کی تفسیر وہ کیا سمجھے گا پھر؟ کہ حضور کو فرمان ہے کہ آپ اپنے گناہ پر استغفار کیجئے، اس کا مطلب ہے حضور سے گناہ ہوا جبھی تو حکم ہو رہا ہے، ورنہ رب تعالیٰ تو اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی لغو چیز بیان نہیں فرماتا، بیکار ضائع جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ کیوں بیان فرمائے گا اس میں؟ اس کا مطلب ہے صدور ہوا جبھی تو استغفار کا حکم ہے۔ تو پھر ہمیں سمجھنے کے لیے احادیث کی طرف جانا پڑے گا، اس کی تشریح کے لیے احادیث کی طرف جانا پڑے گا۔ کیا حضور علیہ السلام سے کبھی گناہ صادر ہوا؟ کیا انبیاء کی طرف گناہوں کی نسبت کرنا یہ جائز ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو ان سے حضرت آدم علیہ السلام سے جو پھل کھانے کے معاملے میں جو معاملہ ہوا، جو ان کو منع کیا گیا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جائیے گا، آپ نے پھل کھا لیا، بظاہر تو نافرمانی ہے، رب کی معصیت کہلائے گی، رب کا حکم تھا نہیں کھانا، آپ نے کھا لیا۔ اسی طرح جو ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ وہ اپنی قوم کی بدحالی سے، گناہوں سے تنگ آ کر وحی کا انتظار کیے بنا ایک طرف چل پڑے، اپنے گھر سے نکل گئے، وحی کا انتظار نہیں کیا، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور اپنی بستی کو چھوڑ کر باہر نکلے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، قرآن فرماتا ہے کہ وہ اس گمان میں نکلے کہ ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے، یعنی ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ اب نبی اگر بنا وحی کے، بنا حکم الہی کے کوئی فیصلہ کر کے نکل جاتا ہے تو یہ بھی تو نافرمانی کے زمرے میں آئے گا کہ رب تعالیٰ نے تمہیں بھیجا کہ تم نے فلاں قوم کی اصلاح کرنی ہے، اور وہ بنا حکم ربی کا انتظار کیے نکل پڑا،
تو اب یہ بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو واقعہ ہو گیا، آپ نے ایک قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا ہو، تو قتل یہ بھی گناہ۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، جو 2-3 خاص واقعات ہیں جو قرآن مجید میں ملتے ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے پھر ہم احادیث کی طرف آئیں گے، پھر ہم اہل علم سے سوال کریں گے، جیسا قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ اہل علم سے پوچھئے، ان کنتم لا تعلمون، اگر کوئی چیز تم جانتے نہیں ہو، تم پر واضح نہیں ہے، تو پھر تم قرآن کے حکم کے مطابق کہاں جاؤ گے؟ اہل علم کے پاس جاؤ گے، جن کے پاس ان چیزوں کا علم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اتنا وقت دینے پر قادر نہیں ہوتا کہ ہم خود سے جا کر تفسیریں کھنگالیں، خود سے پڑھیں، نہ آج کی مصروفیات کے دور میں نہ ہمارے پاس وقت ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ عرب سے آیا ہے، وہ عرب سے آیا ہے، علماء بھی عرب کے تھے، کتب پرانی ساری عربی میں ہیں، احادیث بھی عربی میں ہیں، قرآن مجید خود عربی میں ہے، پھر جو اس کی ابتدائی احادیث کی جو کتابیں ہیں، وہ اس کے بعد جو ان کی شروحات لکھی گئی وہ ساری عربی میں ہیں۔ اردو تو بر صغیر پاک و ہند میں آ کر ہمیں ملی۔ تو ہم اب جب غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں عربی سے بھی کچھ شناسہ ہونا چاہیے، ہمیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ جو سامنے والا چیز بیان کر رہا ہے آیا یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ جو معنی یہ مراد لے رہا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں۔ میں کہیں تو کوشش کروں، ہمارے ہاں یہ خرابی ہوتی ہے کہ ہم اردو کی طرف فوراً جا کر، اور چونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اردو کی ڈکشنری اٹھائیے، استغفار کا معنی دیکھیے، اس کا معنی ملے گا مغفرت مانگنا، ذنب کا معنی ملے گا گناہ، کاف ضمیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، سیکنڈ پرسن، تو آپ اپنے گناہوں پر معافی مانگیے۔ ڈکشنری نے ہمیں بتا دیا، اب کیا ہم نبی کے لیے گناہ کو مانیں گے؟ اور خاص طور پر حضور علیہ السلام، جن کے بارے میں اجماع ہے اس بات پر کہ نہ تو اعلان نبوت سے پہلے آپ سے گناہ صادر ہوا، نہ اعلان نبوت کے بعد آپ سے گناہ صادر ہوا، تو پھر اس آیت کا مطلب کیا لیں گے؟ پھر ہم اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں الگ الگ عقلی طور پر کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کی ذات میں اور نبی کے سامنے ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، وہ اسی کی یاد میں، اسی کی ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اس کو حکم بھی یہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں فرشتے کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتا ہے، ہر وقت ان کی ڈیوٹی یہی ہے، ان سے انبیاء کا رتبہ اوپر ہے، تو پھر انبیاء میں تو بدرجہ کمال یہ چیز موجود ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں رہیں، اسی کے ذکر میں رہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ نبی انسانوں میں آتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس کے بشری تقاضے ہوتے ہیں، اس نے کھانا پینا ہے، اس نے اپنے معاملات کرنے ہیں، گھر کے معاملات دیکھنے ہیں، باہر کے معاملات دیکھنے ہیں، انکم کے سورسز پر بھی عمل کرنا ہے، سب چیزیں کرنی ہیں۔ جب وہ ان کاموں میں لگتا ہے تو اس وقت اس کی توجہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہٹ جاتی ہے، اپنے کاموں میں جو مشغول ہوتا ہے تو اس کی توجہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ توجہ ہٹنے پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں چونکہ فطری کمی تھی پھر بھی آپ ہماری بارگاہ میں استغفار کیجیے، تاکہ کل کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کا معاملہ یہ تھا، وہ تو ہر وقت اللہ کی ذکر میں ہی اسے مشغول رہنا چاہیے تھا، لیکن حضور تو تجارت بھی کرتے تھے، حضور تو سفر میں بھی جاتے تھے، حضور تو اس میں توجہ پھر کہاں گئی؟ ذکر میں، اللہ تعالیٰ سے تو توجہ ہٹ گئی۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ جو لوگ بعد میں کمی یا نقص ڈھونڈیں گے، اے محبوب آپ استغفار کیجئے، استغفار کی بدولت ہم اس کمی کو بھی پورا کر دیں گے۔ اس لیے رب نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کمی کی آپ استغفار کیجئے۔ علامہ ابن بطال نے تو بالکل واضح فرمایا تھا کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر لمحہ، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ نبی کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے، ہر سانس کے ساتھ وہ ذکر ہو، لیکن وہ بعض اوقات نبی اپنی گفتگو بھی کرتے تھے، ساتھیوں میں بیٹھے ہیں، جیسے وہ مشہور واقعہ ملتا ہے کہ وہ مزاح کا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ جی مجھے اونٹ دیجئے، مجھے سفر میں جانا ہے۔ تو حضور ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو اونٹ کا بچہ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کا بچہ میرے کس کام میں، تو سفر میں جا رہا ہوں۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی گفتگو ہے، تو اس دوران جو ذکر الہی سے توجہ ہٹ گئی، تو علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ نبی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ جو توجہ بٹی، جو کمی آ گئی، تو رب نے فرمایا اس کمی کو پوری کرنے کے لیے آپ استغفار کیجئے۔ یہ علامہ ابن بطال کا واقعہ، انہوں نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کروایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ لامحدود ہیں، وہ خود ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہر کسی کے ساتھ ہے یہ معاملہ، عام انسان، ولی ہو، صالحین ہوں یا انبیاء ہوں، سب پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور لا تعداد نعمتیں ہیں۔ جب نعمتیں لا تعداد ہیں تو شکر بھی لا تعداد ہونا چاہیے۔ شکر لا تعداد کیسے ہوگا کہ جب آپ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، باقی سارے کام چھوڑ دیں۔ تو چونکہ وہی بات کہ چونکہ انسان اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، نبی بھی اپنی ضروریات میں لگے رہتے تھے، تو جو کمی رہ گئی ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں، تو رب نے فرمایا آپ ان نعمتوں میں جو شکر میں کمی آئی ہے آپ اس میں استغفار کیجئے۔ یہ ایک اور عقلی توجیہ بیان کی گئی۔ ایک اور فرمایا کہ جی حضور علیہ السلام اکثر اپنی زبان مبارک سے ذکر کرتے تھے، اکثر ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، یعنی آپ خاموش لیٹے ہوئے ہیں لیکن آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو یہ ذکر قلبی کہلائے گا۔ اور ایک ذکر حضور زبان سے فرماتے تھے، لیکن کبھی سو بھی جاتے تھے، کبھی آپ نیند میں بھی ہوتے تھے، کبھی کسی اور مصروفیت میں ہیں تو وہ جو توجہ تھی وہ بڑھ جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ چونکہ آپ کا ذکر زبان سے ہوتا تھا اور جب آپ سو جاتے تھے تو زبان سے ذکر نہیں ہو پاتا تھا، یہ کمی رہ گئی، تو فرمایا اس پر آپ استغفار کیجئے، تاکہ بعد والا کوئی شخص اٹھ کر نبی پر یہ اعتراض نہ کرے کہ نبی کا معاملہ تو عام امتی سے الگ ہوتا ہے، وہ تو ہر دم اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتا رہتا ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ جی نبی تو سوتے بھی تھے لہٰذا ان میں اور ہم میں برابر ہو گیا معاملہ، ہم بھی جب جاگتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، جب سوتے ہیں تو نہیں کرتے، نبی بھی تو یہی کرتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، آپ استغفار کیجئے، ہم آپ کی اس کمی کو بھی پورا کر دیں گے۔ یہ توجیہ ایک اس کی دوسری بیان کی گئی۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ سب سے اچھی توجیہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو یہ حکم دیا گیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، کہ آپ استغفار کیجئے، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ یہ امت میں استغفار کو اور اس استغفار کرنے کو بڑھاوا دینے کے لیے تھا کہ جب امت کا نبی استغفار کر رہا ہے، جب وہ مغفرت طلب کر رہا ہے، تو ایک امتی کو کتنی استغفار کرنی چاہیے، اسی لیے ان کو یہ حکم دیا گیا۔ تو اچھی توجہ یہی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی استغفار اتنی کثرت سے؟ تو آپ نے جواب کیا دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہا ہوں، میں اپنی غلطیوں خطاؤں پر معافی مانگ رہا ہوں، نہیں، فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ کہ جب ہم استغفار کریں گے تو گناہوں پر معافی مانگنا ہوگا، اور جب نبی استغفار کریں گے تو اللہ کا شکر کہلائے گا وہ۔ یہ دونوں میں فرق ہو گیا، حدیث بالکل واضح ہو گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب یہ حکم آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے استغفار کا حکم الگ ہے اور نبی کے لیے استغفار کا حکم الگ ہے، وہاں شکر مراد ہے اور ہمارے لیے مغفرت طلب کرنا مراد ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ہر لمحہ اور ہر ساتھ میں آپ کا ذکر بلند سے بلند ہوتا جاتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، کب کیا، کتنا کیا، اس کی کوئی ڈیٹیل اس میں نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ہے، اسی سے اوپر والی سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، بعد میں آنے والا وقت پہلے والے وقت سے بہتر ہے۔ اب ہم جب اس پہ غور کرتے ہیں، فرض کریں ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور جب لوگ آپ پر ایمان لائے تو اس وقت آپ کا ذکر فرض کریں 2 لاکھ لوگوں پر تھا، ان کی زبانوں پر تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ 4 لاکھ میں کنورٹ ہو گئی تعداد، پھر 8 لاکھ میں، پھر 16 لاکھ میں، بڑھتے 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 کروڑوں، آج اربوں کی بات ہو رہی۔ تو ہر وقت لمحے کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ ذکر بلند ہوتا رہا، آپ کی شان بڑھتی ہی رہی۔ تو اس شان میں بڑھنے کی بدولت رب تعالیٰ نے بدلے میں کیا مانگا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں استغفار کرتے رہیے، میں شان بڑھاتا رہوں گا، آپ نے استغفار کرنی ہے۔ اور استغفار بمانا شکر، یاد رکھیے ابھی جو ہم نے بیان کیا، استغفار بمانا شکر ہے۔ جتنا ہم آپ کے ذکر کو بڑھاتے جائیں گے آپ اتنا زیادہ شکر کرتے آئیے۔ قرآن نے واضح فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے معاملے میں اور زیادتی کروں گا،
میں اور بڑھا دوں گا جس چیز میں تم شکر ادا کرو گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام استغفار بہانہ شکر ادا کیا کرتے تھے تو رب تعالیٰ ان کے ذکر کو بڑھاتا جاتا تھا، ان کی شان کو اور مزید بلند فرماتا تھا۔ اسی طرح قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو جب نبی بھی محبوب ہے تو پھر کیسے ممکن تھا کہ جس چیز کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مجھے یہ صفت سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ صفت نبی میں نہ ہوتی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے توبہ کرنے والے سب سے زیادہ پسند ہیں، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے استغفار کیوں کیا، اس کا مطلب گناہ ہے؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ نبی نے قرآن کی اس آیت کے مطابق رب تعالیٰ کا محبوب بننے میں اور اس سلسلے میں انہوں نے استغفار کی، اور کیونکہ رب تعالیٰ کو توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کرتے ہیں، یہ تو استغفار کا معاملہ تھا، آسان اور خلاصہ یہ نکلا کہ امت کے لیے استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، اور جب نبی کے لیے استغفار کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر ادا کرنا۔ یہ دونوں میں فرق ہو گیا، لہٰذا اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ جس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا گیا کہ آپ اپنے استغفار کیجئے، وہاں شکر مراد ہے، اور اگر بالفرض شکر سے آگے بڑھیں اور آپ یہ کہیں نہیں جی آگے ذنب کا لفظ بھی تو آیا ہے، تو اس سے وہ چیزیں مراد ہیں کہ جہاں جہاں ذکر الہی میں ایک انسانی اور فطری معاملے میں کمی رہ گئی، رب تعالیٰ نے استغفار کے بدلے میں ان کمیوں کو پورا کر دیا۔ تو یہ ایک حصہ تو یہ ہو گیا کہ استغفار جب نبی کرے تو کیا حکم ہوگا اور جب امتی کرے تو کیا حکم ہوگا۔ دوسری چیز ہے کہ مغفرت انبیاء اور مغفرت خاتم النبیین، خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دی۔ فتح مکہ کا بھی ذکر ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، ہم نے آپ کو ایک واضح فتح دے دی۔ اب آپ کیا کیجئے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس فتح کے بدلے میں معاملہ کیا ہوگا؟ جو عام ترجمے کیے گئے وہ یہ کیے گئے تاکہ رب تعالیٰ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو بخش دے، یہ عام ترجمے کیے گئے، اور اگر لغت اٹھائیں گے تو یہی معنی ملے گا، لیغفر لک، تاکہ آپ کو بخش دے، اللہ تعالیٰ کس لحاظ سے بخش دے؟ ما تقدم من ذنبک، آپ کے وہ گناہ جو پہلے گزر گئے، وما تأخر، اور جو بعد میں آپ کی زندگی میں آئیں گے، وہ سب کے سب کو رب تعالیٰ بخش دے گا۔ یہ تو لغوی معنی ہو گیا، جو حضرات ڈکشنری سے شغف رکھتے ہیں وہ یہیں تک معنی ملے گا انہیں، لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ گناہ کا معاملہ ہے، ذنب کا لفظ آیا ہے، ذنب عربی میں گناہ کو کہتے ہیں، تو نبی کے جو پہلے گناہ ہیں اے محبوب ہم نے وہ بھی بخش دیے، جو بعد میں گناہ وہ بھی بخش دیے۔ اب ذنب سے مراد کیا ہے؟ ایک بات اور بھی کی جاتی ہے، اور وہ یہ کی جاتی ہے کہ جی قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس کے لفظی معنی کی طرف جائیں، بالکل درست بات ہے، طریقہ یہی ہے، لیکن بعض حضرات نے، ہمارے اکابرین نے کئی جگہوں پر لفظی ترجمے کے بجائے مفہومی ترجمہ بیان فرمایا ہے، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی جب آپ ترجمہ کہتے ہیں تو پھر اس میں تفسیر اور مرادی معنی، مفہومی معنی نہیں آنا چاہیے، ایز اٹ از ترجمہ کرنا چاہیے، اور جب آپ تفسیر بیان کریں تو پھر آپ وہاں مفہومی معنی بیان کر سکتے ہیں، آپ بالکل درست بات ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے تو واقعی اس کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے، پھر یہ اس کی تشریح نہیں ہونی چاہیے، آگے ایکسپلینیشن کہتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کہ جی یہ ترجمہ ہے، نام تو میں نے رکھ دیا ترجمے کا اور اندر میں ساری اپنی تفسیر بیان کر رہا ہوں، بالکل پہلا رائٹ، پہلا حق یہی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک چیز کی جاتی ہے، عربی میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ عربی پڑھتے ہوئے اعرابی حکائی، اعرابی حکائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آئی ایک جگہ پر، آپ اس کی عربی میں تشریح کر رہے ہیں، وہاں پر جو اعراب آیا ہے آپ نے اپنی تشریح میں بھی وہی اعراب بیان کیا ہے، حالانکہ فرض کریں کہ اگر ان اللہ یہ لفظ قرآن مجید کا ہے، اس میں اللہ پر زبر ہے، اب آپ آگے تشریح کرتے ہیں کہ لفظ اللہ یا اس کا معنی کیا ہے، لفظ اللہ کہتے کسے ہیں، یہ اس میں جلالت ہے، آپ اس کی عربی میں تشریح کر رہے ہیں، تو اب آپ کہتے ہیں اللہ اسم عالم، اب اللہ کر دیتے ہیں آپ،
ابھی قرآن کی آیت میں کیا پڑھا؟ ان اللہ ہاں، لیکن اب جب تشریح کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے شروع کر رہے ہیں، ہاں پہ شو پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب یہاں اعراب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر پیش آئے، اور وہاں پر تقاضا کیا تھا کہ انا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی کوئی ناؤن آئے گا وہ زبر والا آئے گا، جہاں بھی آئے گا زبر والا آئے گا۔ لیکن چونکہ اب یہاں پہ آپ نے انا ہٹا دیا، اب ڈائریکٹ لفظ اللہ سے شروع کر رہے ہیں تو یہاں پیش آئے گا۔ پھر ایک صورت، دوسری صورت یہ کہ آپ اللہ کو اللہ ہی پڑھتے ہیں، تفسیر میں بھی تشریح میں بھی اللہ ہی پڑھتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ جی زبر کیوں دیا، تو آپ کہیں گے جی قرآن مجید میں چونکہ زبر آیا تھا، میں اسی آیت کی تشریح بیان کر رہا تھا، لہٰذا اسی اعراب کو میں نے آگے کوٹ کر دیا، اسی اعراب کو میں نے آگے کوٹ کر دیا۔ بالکل جائز عمل ہے یہ، بالکل صحیح درست عمل ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پر قرآن مجید فرقان حمید کے یہ الفاظ اگر ہم ان کی لغت کی طرف جائیں، جیسے ابھی لفظ ذنب، آپ اس کی لغت کی طرف جائیں اسی آیت کے لیے، اغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ ایز اٹ از جائیں گے تو پھر انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت آئے گی، اور وہ کرنا درست نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہیں گناہوں سے، لیکن قرآن میں چونکہ ذنب کا لفظ آ گیا، اب آپ کو ترجمہ بھی کرنا ہے، ٹرانسلیشن کرنی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ گناہ ہی لکھیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے، یا تو آپ یہی کی کوٹ کیجئے، یا آپ مفہومی معنی کی طرف جائیے، مفہومی معنی کی طرف جائیے آپ۔ تو اب دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس، یا تو آپ لغوی یا آپ مفہومی معنی کی طرف جائیے۔ مفہومی معنی کیا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد گناہ نہیں ہے، خلاف اولا ہے۔ ذنب کا معنی آپ کو ڈکشنری میں خلاف اولا نہیں ملے گا، وہاں گناہ ملے گا۔ تو یہ مفہومی معنی ہے، کیوں؟ انبیاء کے لیے گناہ کی نسبت نہیں ہو سکتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ ایک عام آدمی، سمپل آدمی کو اگر آپ اٹھا کر یہ والا ترجمہ دے دیں جس میں یہ لکھا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو بخش دے، تو وہ دیکھ کے کیا پہلی فرصت میں کیا سمجھے گا کہ نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، جبھی تو قرآن میں گناہ کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سے وہ خرابی لازم آتی ہے کہ جو پڑھنے والے کے لیے ہو، تو اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ ابھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ اسے یہ پتا ہوگی کہ نبی سے خطا کا معاملہ کیا ہے، وہ تو ایک عام آدمی ہے، سمپل آدمی ہے وہ۔ تو اگر وہاں پر کسی مفسر کی طرف سے، پرانے کسی بزرگ کی طرف سے مفہومی معنی بھی لکھ دیا جاتا ہے تو کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ اس کی نظر میں امت کے آگے آنے والے لوگ ہیں جو دین سے بہت دور ہیں، جو صرف اس حد تک آتے ہیں کہ جی رمضان میں قرآن مجید کھولا یا زیادہ سے زیادہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، ان کی نظر میں وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر لکھتے ہیں، ورنہ اہل علم تو جانتے ہی جانتے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، دین پڑھا ہے، سمجھا ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ جی انبیاء کے لیے گناہ نہیں ہو سکتے۔ ان کو تو یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ان کے لیے وہ تو اگر یہ بھی آئے گا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے، وہ تب بھی گناہ سے سمجھ جائیں گے خلاف اولا مراد ہے۔ لیکن عام آدمی کو تو نہیں پتہ ہی کہ یہاں گناہ سے مراد خلاف اولا ہے، وہ تو گناہ کو گناہ ہی سمجھے گا، پھر انبیاء کو بھی گناہ گار کہے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کئی جگہوں پر کون سا ترجمہ کر دیا؟ مفہومی ترجمہ کر دیا۔ جیسے تیسری سپارے کی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا۔ آگے الفاظ ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا جو کافروں کے لیے ہوا۔ مکر کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ دینے کو۔ اب دھوکہ دینے کو جب کہتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے کسی کو؟ وہ تو دھوکے سے پاک ہے، وہ تو دھوکے میں نہیں رکھتا کسی کو بھی، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈکشنری اٹھا کر یہ کہیں وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا، تو آپ مجھے بتائیے ایک عام آدمی اس کو پڑھ کے کیا کہے گا؟ کہ دیکھیں کافروں نے مکر کی، مکر یعنی دھوکہ دینا، انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ نے بھی دھوکہ دے دیا، تو دھوکہ تو اچھی عادت نہیں ہے۔ یہاں پر پھر ترجمہ کیا گیا الگ انداز میں، وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر اچھے الفاظ کے ساتھ لیا ہے۔ اس پر اگر بیٹھ کر میں اعتراض کروں گا نہیں جی مکر کا معنی مکر یمکر مکرن کا مطلب تو ہوتا ہے مکر کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، آپ نے وَمَكَرُوا میں تو لغت کا معنی لے لیا ڈکشنری کا، وَمَكَرَ اللَّهُ میں آپ کوئی اور معنی لے آئے، تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ دیکھیے صاحب بات الگ الگ ہے، یہاں اللہ کی ذات کی بات ہے، عربی میں ہم کوٹ کر سکتے ہیں اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے۔ استہزاء کا مطلب کیا ہے؟ مذاق اڑانا، اور مذاق اڑانا کیا ہے؟
اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن قرآن اللہ کے بارے میں فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے۔ تھوڑا احتیاطی قلم چلا تو یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے، لیکن استہزاء کا معنی آپ اردو میں پھر استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کہتے ہیں عام طور پر اردو میں اس لفظ کو، مذاق اڑانا۔ تو آپ اللہ یستہزئ کا معنی کریں اللہ تعالیٰ ہنسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے۔ جیسے بعض لوگ تو بہت آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ ٹھٹھا کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ عام آدمی کو جب یہ ہے اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، یہ ترجمہ اس کے سامنے آئے گا، یا اللہ ہنسی کرتا ہے ترجمہ سامنے آئے گا، تو وہ تو کہیں اور ہی جائے گا نا پھر۔ جی آپ بھٹکانے والے جو ہمارے یہاں غیر مسلم ہیں، جو قرآن سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ تو یہی غلطیاں نکال کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، آپ کے مفسرین نے تو لکھ دیا، مترجمین نے، کہ جی اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ ہنسی کرتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر ہمیں ڈکشنری کے بجائے ہمیں امت کے آنے والی نسلوں کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرنا ہے۔ پھر ترجمہ کیا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے۔ اب استہزاء کا لفظ چونکہ قرآن میں آیا ہے، ہم ایز اٹ از اس کو بیان کر دیتے ہیں اور اس میں بھی اس کی شان پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کس طرح استہزاء فرماتا ہے یہ وہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم اس سے بچتے ہیں۔ ووجدک ضالا فہدی، ضالا کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، جو حق سے دور ہو، سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہو، اس کو ضالا کہتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ووجدک ضالا، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا، فہدی پھر ہدایت دی۔ یعنی آسان الفاظ میں آپ ضالن کا معنی ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ گمراہ۔ یعنی اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا، پھر ہم نے ہدایت دی۔ تو حضور گمراہ کب ہوئے؟ حضور کے بارے میں گمراہی کا معاملہ، یہ لفظ کہنا کیسا ہے؟ ہم تو اس طرف دیکھیں گے نا، ہم دیکھیں گے قرآن مجید کے لفظ کو کہ ضالن کا لفظ آیا ہے، لیکن ہم اس کا اچھے سے اچھا معنی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جتنا اچھا معنی ہو، جتنا عزت والا معنی ہو۔ اگر آپ کسی عام آدمی کے سامنے ہی کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا، پھر اس کے بعد ہدایت دی، تو گمراہی تو گناہ ہے، یہ تو حق سے بھٹکنا ہے۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحیح راستے پہ نہیں تھے، بعد میں صحیح راستے پہ اللہ لے آیا، تو یہ تو بڑی خرابی ہو جائے گی۔ تو پھر یہاں پر مفہومی معنی کی طرف جائیں گے تو ترجمہ کیا گیا ووجدک، ہم نے آپ کو پایا، اللہ نے آپ کو پایا، ضالا کس طرح پایا؟ اپنی محبت میں گم پایا۔ یعنی جب آپ اللہ رب العزت کی ذات میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ آپ کو اور کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ جبھی تو غار حرا میں تین دن عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ خود رفتی دی ہوئی اور خود کو ایک دم اللہ رب العزت کی محبت میں ڈالنا تو تھا۔ ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں غار حرا میں اس وقت کوئی نہیں جاتا تھا، مطلب اس طرح کی عبادت کا تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص اکیلا جائے اور تین دن جا کر غار حرا میں ٹھہرا رہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، یعنی آپ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے محبوب، پھر ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ دی، پھر ہم نے آپ کو اور قریب کر لیا۔ اب پہلا ترجمہ دیکھیے اور اس ترجمے میں دیکھیے آپ، پہلے میں کیا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی، دوسرے میں کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا پھر اس کے بعد اپنی طرف بلایا، یعنی اور قریب کر لیا۔ اب نبی کی شان کے لائق کون سا ترجمہ ہے؟ پہلے والا تو نہیں ہو سکتا نا، گمراہی تو نبی کے لیے ہم کہہ ہی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی گمراہ تھا پھر رب نے اسے ہدایت دی۔ گمراہ کا مطلب کیا ہے کہ جو زمانے میں جو گناہ تھے وہ اس میں بھی پائے جاتے ہوں۔ مثلا حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کیا تھا عرب کا معاشرہ؟ بت پرست تھا، اس کا مطلب حضور بھی بت پرستی کیا کرتے تھے، گمراہ جبھی تو کہلائیں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی لیے اگر کہیں پہ کوئی ترجمہ مفہومی بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ جی یہ تو مفہومی ترجمہ بیان کر دیا، وہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جب ایک شخص احادیث کو سامنے رکھ کر مفہومی ترجمہ لا سکتا ہے تو ڈکشنری کے ایک لفظ کوٹ کیوں نہیں کر سکتا وہ؟ کبھی ہم غور کریں اس مسئلے میں تو خود ہی بہت مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ایک شخص احادیث کی روشنی میں سے ایک مسئلہ نکال کر لے کر آتا ہے اور اس کے بعد وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اس انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل تھا اگر وہ ایک ڈکشنری اٹھاتا، اس میں اس لفظ کا معنی دیکھتا اور لکھ دیتا؟ اس کے لیے 50 کتابیں کھنگالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں جی میں ترجمہ ایسا لاؤں گا جو نبی کی شان کے لائق ہو۔ کہتے تھے ٹھیک ہے رب نے قرآن میں ضالن کہا ہے، میں بھی گمراہ لکھوں گا اس کو، لیکن نہیں، تعظیم رکھنی ہے ان کے معاملے میں۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کی طرف گناہوں کی نسبت نہ ہونے دیں۔ چنانچہ مغفرت کا معاملہ جو ہے علامہ آلوسی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مغفرت کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جو نہ اپنی ذات میں گناہ ہے نہ اللہ کے نزدیک وہ گناہ ہے۔
وہ چیز خود بھی گناہ نہیں ہے اپنی ذات میں وہ کام، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ کام نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام اپنی سوچ میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ گناہ نہیں ہے اپنی ذات میں، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ گناہ نہیں شمار ہوگا، لیکن حضور اپنے طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے چونکہ یہ کمی رہ گئی، مجھ سے یہ کمی رہ گئی، لہٰذا وہ اس کو گناہ تصور کرتے تھے، تو رب نے فرمایا کہ نہیں محبوب، ہم نے اس سے بھی آپ کو بخش دیا ہے، جس کو آپ اپنی سوچ میں کمی سمجھتے ہیں ہم نے وہ بھی معاف کر دی ہے۔ شیخ ابو سعود ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بسا اوقات اپنی بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کبھی افضل چیز کو، اعلیٰ چیز کو بھی ترک فرما دیتے تھے، جیسے نماز میں ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کون سی؟ جس میں حضور علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار کی ہو۔ سنت غیر مؤکدہ کیا؟ کبھی کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیا، یہی تعریفیں پڑھی ہم نے۔ اب جو کبھی کبھی سنت غیر، نماز افضل عبادت ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے، جب آپ کے پاس وقت ہو اس کے باوجود آپ سنت غیر مؤکدہ کو ترک کر دیں، وقت بھی موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھ رہے، تو ذہن کیا کہتا ہے کہ کمی رہ گئی نا، وقت تھا پڑھنی چاہیے تھی سنت غیر مؤکدہ بھی۔ تو یہ جو کمی تھی حضور علیہ السلام اس کو بھی کوتاہی سمجھتے تھے کہ چونکہ میں نے فلاں موقع پر میرے پاس وقت تھا اور میں اس کام کو کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، اپنے ذہن میں اس کو بھی کوتاہی اور کمی سمجھتے تھے، تو رب تعالیٰ نے فرما دیا محبوب ہم نے اس کو بھی آپ سے معاف فرما دیا ہے، جس کو آپ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کمزوری ہے، کوتاہی رہ گئی، ہم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جیسے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورت ہے سورہ عبس، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ اس میں ایک نابینا صحابی آئے اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام اس وقت جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، حضور ان کو دعوتی تبلیغ دے رہے تھے، تو وہ صحابی رسول نابینا تھے، وہ آئے اور بار بار حضور علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ حضور کے سامنے اس وقت بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں، یہ چونکہ صحابی تھے، مسلمان تھے پہلے سے، تو حضور علیہ السلام ان کا بار بار اپنی طرف متوجہ کرنا وقتی طور پر اچھا نہیں لگا، خلاف عادت ہو گیا یہ کام کہ وہ ان کو بار بار حضور علیہ السلام کو اپنی طرف مائل فرماتے، بار بار توجہ دلاتے کہ حضور میری بات سنیں، حضور میری بات سنیں۔ تو حضور علیہ السلام کو ان کا یہ عمل اچھا نہ لگا، طبیعت کے خلاف گزر گیا کہ میں ابھی، سردار تو کبھی کبھی جمع ہوتے ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں، کسی اور وقت بھی پوچھ سکتے ہیں سوال، لہٰذا یہ وقت بڑا اہم ہے کہ میں ان لوگوں کو دعوت دوں سرداروں۔ تو یہ انہوں نے یہ معاملہ کیا، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل پسندیدہ نہیں تھا، یہ یعنی حضور علیہ السلام کا نابینا صحابی کی طرف توجہ نہ کرنا بارگاہ الہی میں اچھا نہ سمجھا گیا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عبس نازل ہو گئی، اس میں جملے آ گئے کہ ایک نابینا شخص آیا، آپ نے تیوری چڑھا دی، یعنی آپ ناراض ہو گئے، یہ الفاظ آ گئے۔ تو جب یہ الفاظ آئے تو حضور علیہ السلام اپنے اتنے ہی سمجھنے لگے کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا۔ تو جب یہ سوچا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے آپ کی ہر کمی کوتاہی کو بخش دیا آپ کے لیے، یہ گناہ نہیں تھا، سوچ اچھی تھی کہ جی سردار تو کبھی کبھی ملتے ہیں، ان کا جمع ہونا مشکل ہوتا ہے، یہ میلے میں آتے ہیں، سالانہ پروگراموں میں آ کے بیٹھتے ہیں، یہ ہر روز نہیں جمع ہوتے ہی، سوچ اچھی تھی، لیکن وہ جو معاملہ تھا نابینا صحابی والا وہ طبیعت کے خلاف گزر گیا، تو اس پر بھی رب نے فرمایا ہم نے آپ کے اس معاملے کو بھی بخش دیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ابرار ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، ان کی نیکیاں بھی مقربین جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں گناہ سمجھے جاتے ہیں، یعنی میرے اور آپ کے لیے جو نیکیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لوگ ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس کو بھی کمی کے ساتھ سمجھیں کہ نیکیاں درست نہیں ہیں، اس میں کمی ہے۔ جیسے فرض کریں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات ہوتے ہیں، لیکن نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو مقرب بندہ ہوتا ہے اللہ کا، اس کا دماغ صرف نماز میں لگا رہتا ہے۔ اب میرا نماز پڑھنا بھی ہے کہ میں دماغ میرا یہاں وہاں ہر جگہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور ایک مقرب بندے کا، کہ نبی کا بھی نماز پڑھنا ہے۔ اب مجھے بتائیے دونوں نمازوں میں سے افضل نماز کون سی ہے؟ نبی کی ہے نا، وہ تو پوری توجہ انہماک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، میری توجہ بڑھ جاتی ہے، تو ان کے نزدیک میرا یہ نماز پڑھنا بھی کمی والا واقعہ ہے، کیونکہ میری توجہ بڑھ رہی ہے، یہ بھی گناہ ہے ان کے حساب سے، ان کی نماز کے حساب سے میری نماز میں کمی ہے۔ تو یہ جو کمی ہے، حضور علیہ السلام بعض امور کر لیتے تھے، پھر بھی محسوس یہ ہوتا تھا کہ مجھ سے شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، تو رب نے فرمایا کہ ہم نے اس کمی کو بھی آپ پر معاف کر دیا ہے،
یہ آیت کا معنی یہ ہو گیا۔ اسی طرح قاضی ایاز فرماتے ہیں وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ آیت کفار کے سامنے پیش کی، فرمایا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جب یہ اعلان کیا کہ میں نہیں جانتا کہ رب تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں نہیں جانتا اس کو۔ جب یہ آیت پیش کی تو کفار تو مذاق اڑانے لگے، لو جی ہم اور محمد تو برابر ہو گئے، انہیں بھی اپنے انجام کا نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا، ہم تو برابر ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی تو پھر رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا محبوب اس آیت کے بعد، یہ جو آیت آپ نے پڑھی اور لوگوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دیں کہ محمد کو بھی اپنے انجام کا نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا، لہٰذا ہم سب برابر ہو گئے۔ فرمایا نہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس گناہوں کی، کوتاہیوں کی، کمیوں کی معافی کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو گارنٹی دے دیتے ہیں محبوب ہم نے آپ کی ہر کمی کو معاف کر دیا ہے۔ اب برابر نہیں ہوئے، عام شخص اور نبی برابر نہیں ہوا، فرق ہو گیا دونوں میں کہ عام لوگوں کے پاس گارنٹی نہیں ہے، اپنے انجام کی خبر تو عام آدمی کو نہیں ہے لیکن گارنٹی بھی نہیں ہے گناہوں کی معافی کی، لیکن نبی کے پاس گارنٹی آ گئی، سرٹیفکیٹ آ گیا کہ جی آپ کے لیے ہم نے ساری چیزیں معاف کر دی۔ یہ دونوں میں فرق ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ایک مثال دی، بڑی اچھی مثال دی کہ یہ جو لیغفر لک اللہ ما تقدم استغفار یا مغفرت کی جو بات کی گئی ہے، یہ بطور انعام کی گئی ہے، عزت بخشی گئی ہے۔ کیسی عزت بخشی گئی؟ مثلا ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے کسی وزیر سے خوش ہو کے اعلان کر دیتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں 7 خون معاف کر دیے۔ اردو کے ایک مقولہ بولا جاتا ہے تمہیں تو 7 خون معاف ہیں، یعنی تمہاری ہر غلطی معاف ہے، تم سے ہو نہ ہو تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ جاری ہے، تمہارے لیے معافی ہی معافی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے برائے تشریف، عزت کے لیے، شرف کے لیے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کی ہر خطا کو معاف کر دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم دنیا میں کسی کو پروانہ دے دیتے ہیں، آپ جائیے آپ کو 7 خون معاف ہیں، تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ اس کو 7 قتل جائز ہو گئے، مطلب اس کو عزت دے دی کہ تمہارا رتبہ میری نظر میں اتنا ہے کہ آج کے بعد تمہارا معاملہ دوسروں سے الگ ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور جو بات کی گئی، جو بنیادی طور پر جو معصیت ہوتی ہے نا، گناہ، جس پر ہمیں استغفار اور مغفرت کا حکم ہے، وہ ہوتی ہے انسان کی توجہ اللہ سے ہٹ جانا یا غفلت کا شکار ہو جانا۔ حضور علیہ السلام نے شادیاں بھی فرمائیں، اپنی ازواج مطہرات کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، لازمی سی بات ہے جب ان کے پاس بھی جاتے تھے تو جب ان کے حقوق ادا کر رہے ہوتے تھے تو تب تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے پھر معاملہ غفلت والا آ جاتا تھا نا، توجہ ہٹ جاتی تھی، لازمی بات ہے اس وقت جو کیفیت ہوتی تھی اس میں توجہ ہٹ جاتی تھی بارگاہ الہی سے، تو اور پھر ازواج بھی کثیر تھیں، تو اس کو حضور علیہ السلام کمی سمجھتے تھے کہ جب میں اپنی ازواج کے پاس جاتا ہوں تو ذکر الہی مجھ سے رہ جاتا ہے، توجہ میری ہٹ جاتی ہے، تو اس پہ کیا فرمایا کہ اس توجہ کو بھی اگر آپ کمی، کوتاہی یا گناہ سمجھتے ہیں نا، ہم نے اس کو بھی آپ سے معاف کر دیا ہے۔ یہ پروانہ ہر اس چیز پر ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام اپنے طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے کمی رہ گئی ہے، مجھ سے کوتاہی رہ گئی ہے۔ تو یہ جو اسٹیپ دوسرا ہے، پہلا استغفار کا، دوسرا مغفرت کا، ان آیات کی اس سے اچھی تفاسیر گزشتہ تفاسیر کے حوالے سے ہمیں نہیں ملتی۔ اگر ہم لغوی معنی کی طرف جائیں گے تو پھر ذہن پھر اسی میں اٹکا رہے گا کہ یہاں پہ لفظ ذنب آیا ہے، ذنب کا مطلب تو عربی میں گناہ ہوتا ہے، استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر معافی مانگنا، تو پھر نبی کے لیے استغفار کا حکم بھی آیا ہے، مغفرت کا بھی ذکر آیا ہے، تو پھر کہاں جائیے جی؟ تو اسی لیے ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یوں اتنا یاد کرنا چاہیے کہ امتی کے لیے استغفار کا مطلب گناہوں سے معافی، نبی کے لیے استغفار کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنا۔ عام شخص کے لیے مغفرت کا پروانہ نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے میرے پاس اور آپ کے پاس کہ ہمارے گناہ معاف ہیں، ہماری خطائیں، کوتاہیاں، کمیاں سب معاف ہیں، لیکن نبی کے بارے میں رب نے فرما دیا کہ جس کو آپ اپنی اپنی سوچ میں کمی کوتاہی سمجھتے ہیں، ہم نے اس سے بھی آپ کو بری کر دیا، اس میں بھی آپ کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ جو پورا چیپٹر تھا عصمت انبیاء والا اور مغفرت انبیاء والا، اس میں خلاصہ یہی نکلا کہ انبیاء کے اندر صفت گناہ ہوتی ہے لیکن ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔
سب سے پہلا یہ معاشرے میں بڑی خراب بات مشہور ہے، یہ غلط بات مشہور ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء میں صفت گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے صفت گناہ ہے لیکن ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو واقعات بیان ہوئے انبیاء کے حوالے سے کہیں کمی کوتاہی رہ گئی، گزشتہ دروس میں ہم نے اس کا بھی احاطہ کیا۔ پھر دیگر آسمانی کتابوں میں انبیاء کے حوالے سے جو ذکر تھا اور قرآن مجید میں ان انبیاء کے بارے میں جو احکامات ہے وہ بھی ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 2 آیات ارشاد فرمائی کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس کی تشریح ہو گئی۔ اور لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس میں اگر لغوی ترجمہ کریں گے تو کیا خرابی آئے گی، مفہومی ترجمہ ہوگا تو کتنا اچھا ہوگا۔ یہ بھی بیان ہو گیا۔ اس دوران ایک چیز سیکھنے کو یہ بھی ملی کہ اگر کہیں پر قرآن مجید فرقان حمید میں ڈائریکٹ لفظی معنی کے بجائے اگر کوئی مفہومی معنی بھی لے آتا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں لاتا، اس کے سامنے امت کی آنے والی نسلیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھتا ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی ابھی کہا کہ اہل علم حضرات کے لیے یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں، وہ سب جانتے ہیں، ان کو تعویلیں بھی پتہ ہیں، ان کو تفسیریں بھی پتہ ہیں۔ مسئلہ ہوتا ہے عام آدمی کے لیے، جو عام شخص ہوتا ہے اس کے لیے قرآن مجید کا صرف لفظی ترجمہ پڑھ کر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ میں سے کوئی شخص ہے جسے دین کا علم اگر زیادہ نہیں ہے، یا میرے جیسا طالب علم ہے، اگر میں ایسا ترجمہ اٹھا لوں کہ جس میں صرف لفظی ترجمہ ہو اور اس آیت میں پہنچوں جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ اے محبوب ہم نے آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، تو میرے جیسے ایک عام طالب علم وہ یہی سمجھے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ جی گناہ کا ذکر ہے تو انبیاء سے گناہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات آئے گی تو پھر میرا ذہن بن جائے گا کہ انبیاء سے گناہ کا صدور ممکن ہے، اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی چیز پتہ نہ ہو، کسی چیز کا علم نہ ہو تو تم اہل علم سے سوال کرو، اہل علم کے پاس جاؤ، ان کے سامنے اپنی آراء رکھو۔ پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں براہ راست نہیں ہے، براہ راست نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ان کے لیے پھر ہم تفاسیر کے ساتھ ساتھ ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں۔ احادیث کی طرف جب جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر احادیث میں بھی نہیں ملتا، احادیث میں بھی ان چیزوں کا ہم بہت ساری کام ایسے کر جاتے ہیں جن کا حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے بظاہر، لیکن پھر کیا ان کا کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے؟ یعنی قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایک مثال پہلے درسوں میں بھی دی تھی کہ بھی اگر کوئی بھائی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھے کہ جی سگریٹ پی کر مسجد میں جانا کیسا ہے بنا منہ صاف کیے، مجھے قرآن و حدیث سے اس کا جواب دیجیے آپ، تو نہ تو قرآن میں سگریٹ کا ذکر ہے نہ حدیث میں کہیں ذکر ہے کہ سگریٹ پی کر مسجد میں جانا کیسا ہے۔ میرے جو 2 پلر تھے نا بنیادی، قرآن اور حدیث، دونوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر میں اجماع کی طرف آیا کہ شاید صحابہ کرام کے یہاں سے کچھ ثابت ہو، ایسا پہلے زمانے سے ثابت ہو، دوسرے سے ہو، تیسرے سے ہو، ان تینوں میں بھی نہیں ہے، سگریٹ کا ذکر نہیں ہے۔ اب میں کنفیوز ہو گیا کہ جی اب میں اس کو کہاں سے، یہ مجھ سے مانگ بھی قرآن و حدیث سے رہے، آپ قرآن و حدیث سے مجھے اس کا جواب دیجیے گا، تو میں تو پھنس گیا کہ نہ قرآن میں حدیث اس کا سگریٹ کا ذکر نہ حدیث میں ذکر، تو میں پھر چوتھے آپشن کی طرف آؤں گا جس کو قیاس کہتے ہیں۔ ادلہ شریعہ، جو شریعت کے جو دلائل ہیں وہ 4 ہیں۔ قرآن، سب سے پہلے حکم قرآن میں دیکھیں گے، نہیں ملے گا تو حدیث میں دیکھیں، نہیں ملے گا تو اجماع صحابہ، یعنی صحابہ کا معاملہ کیا تھا اس بارے میں، نہیں ملے گا تو پھر چوتھا قیاس ہے، اور قیاس کوئی الگ سے چیز نہیں آئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ معاذ کہاں سے فیصلہ کرو گے، اگر لوگ آئیں گے مسئلہ پوچھنے، فیصلہ کیسے کرو گے؟ یا رسول اللہ قرآن سے کروں گا اگر اس میں نہ پاؤ، یا رسول اللہ حدیث سے کروں گا اگر اس میں بھی نہ پاؤ۔ کہا پھر میں آپ کے معمولات اور آپ کے صحابہ کے معمولات دیکھوں گا، کہا اگر اس میں بھی نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں جو میرے پاس جو دین کا علم ہے میں اس سوچ سے اسے جواب دوں گا۔ چوتھا آپشن قیاس وہیں سے آیا۔ اب ہم نے غور کیا حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر بغیر منہ صاف کیے مسجد میں نہیں جاؤ، اس سے بدبو آتی ہے اور بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ حدیث آ گئی۔ اب ہم نے سگریٹ پہ غور کیا کہ آیا سگریٹ سے پینے سے بدبو آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو آتی ہے۔ ہم نے فوراً ٹانگا وہیں جوڑ دیا، چونکہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا منع کیا گیا، لہٰذا سگریٹ سے بھی بدبو آتی ہے، لہٰذا سگریٹ پی کر بھی منہ صاف کیے بنا مسجد میں جانا منع ہے۔ اب کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ نہیں جی قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، صحابہ سے بھی نہیں ثابت،
آپ نے تو یہاں پہ قیاس کر لیا، تو پھر ہم اس کو یہ چیز کہاں سے دکھائیں گے قرآن سے؟ ہوائی جہاز کا سفر ہے، آپ کیسے دکھائیں گے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہمیں ڈائریکٹ دکھائیے قرآن مجید فرقان حمید سے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی براہ راست کوئی حکم قرآن سے بالکل واضح ہوتا ہے، صاف ستھرا حکم ہے جی یہ، کبھی کبھی اس میں اجمال ہوتا ہے، کبھی حکم خفی ہوتا ہے، کبھی مشکل ہوتا ہے، کبھی مجمل ہوتا ہے۔ یہ سب اس کی قسمیں قرآن کی آیتوں کی، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیات ان میں سے ہر ایک میں ہے۔ یا تو ظاہر ہوگا بالکل حکم، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، واتم الحج والعمرۃ للہ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ یہ سب واضح حکم ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حکم واضح نہیں ہوتا، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ خاتون جس کو طلاق دے دی جائے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ثلاثۃ قروء، وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھے، نئی جگہ نکاح نہ کرے۔ 3 قروء، ڈکشنری اٹھائیے، قروء میں آپ کو 2 معنی ملیں گے۔ پہلا معنی آپ کو ملے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، منتھلی پیریڈز ہیں جی، مینسز ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اسی ڈکشنری میں دوسرا معنی بھی لکھا ہوگا۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ جی ایک پیریڈ سے لے کر دوسرے پیریڈ کے بیچ میں جو پاکی کے دن ہوتے ہیں خواتین کے، اس کو بھی عربی میں قروء کہتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ قرآن ترجمہ اٹھایا اور آیا قروء، تو آپ نے کہا جی خاتون 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھے، تو اب 3 قروء سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا مراد لیں گے؟ یا تو آپ مینسز لیں گے یا آپ پاکی کے دن لیں گے، تو دونوں میں سے ایک آپ نے چوز کرنا ہے۔ تو کیسے چوز کریں گے پھر آپ؟ یہ متشابہ ہو گیا معنی یہاں پر۔ یہ آیت کی وہ قسم ہے جو متشابہ ہو گئی ہم پر، تو اب اس پر اختلاف ہو گیا۔ احناف اس طرف گئے، ہم حنفی ہیں، امام اعظم کے ماننے والے، وہ اس سے مراد مینسز لے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی لفظ قروء سے مراد دونوں پیریڈز کے درمیان کی پاکی کے دن مراد لے رہے ہیں۔ دونوں کے پاس ایک ہی لفظ ہے، قروء ہے۔ احادیث بھی واضح نہیں ہے کہ اس سے مراد، وہاں بھی لفظ قروء عربی ہے نا، وہاں بھی لفظ قروء آیا ہے۔ جہاں پر یہ ذکر آیا کہ جی آپ کسی صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو فرمایا کہ وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اب قرآن میں بھی قروء ہے، احادیث میں بھی قروء ہے، لیکن قروء کا معنی کیا مراد لیں یہ ہمارے سامنے واضح نہیں۔ تو پھر دونوں نے غور کیا کہ طلاق دینے کا احناف کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس سے مراد منتھلی پیریڈز لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ پاکی کی دنوں میں بیوی کو طلاق دیں، جب اس کے پاک دن چل رہے ہوں دونوں پیریڈز کے بیچ میں، آپ اس وقت اس کو طلاق دیں۔ اور قرآن مجید میں لفظ آیا ہے لفظ ثلاثۃ قروء، 3 کا مطلب ہوتا ہے پورے 3۔ جب آپ اس کو دونوں پیریڈز کے درمیان میں طلاق دیں گے تو اب نیکسٹ جو 3 ہوں گے پیریڈ اس کے، وہ پورے مل جائیں گے اس کو، ایسا ہی ہے، پورے مل جائیں گے، اگلا ہوگا پھر ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مراد دونوں پیریڈ کے بیچ کی مدت لی۔ تو ہم نے کہا فرض کریں کہ خاتون کو 1 سے لے کر 5 تک اس کے پیریڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاک ہے، اگلی فصل تک پاک ہے وہ، اور اس دوران وہ 7 یا 8 یا 10 تاریخ کو وہ شوہر اپنے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو یہ جو پاکی کا اگر آپ مراد لیں، امام شافعی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو پاکی اگر آپ مراد لیتے ہیں، اس کے 4 دن تو مائنس ہو گئے نا۔ فرض کریں 5 سے پاکی شروع ہونی تھی، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 6 کو دی، 7 کو دی، 8 کو دی، 9 کو دی، جب بھی دے دی، تو یہ 3-4 دن مائنس ہو گئے۔ جب آپ کے 3-4 دن مائنس ہو گئے تو آپ کے پورے 3 قروء نہیں بنیں گے، ایک میں کمی رہ جائے گی، پورے 3 نہیں بنے گے۔ جو دن مائنس ہو گئے، 2-3-4 دن جو بھی ہوگے مائنس ہو گئے، یہ جب نکل گئے تو آپ کے پورے 3 ادھر کمی آ گئی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں جی اس کو چھوڑ دیا جائے اور اگلے 3 نئے مراد لے لیے جائیں، تو یہ جو دن ہیں یہ اضافی ہو جائیں گے، پھر تو 3 پر زیادتی ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو لفظ آیا نہ اس پر کمی ہوگی نہ اس پر زیادتی ہوگی۔ کتاب اللہ کی خاص کا حکم کیا ہے کہ ہر صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ 3 ہے تو 3 پورے کیے جائیں گے۔ تو ہم نے کہا دیکھیں اس صورت میں کمی آ رہی ہے حدیث سے۔ پھر ہم نے ایک اور چیز بھی غور کیا، ہم نے کہا دیکھیں 3 اب یہ قاعدے ہیں نا، یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قاعدے بنائے گئے۔ گنتی کا قاعدہ ہے 3 سے لے کر 10 تک۔ 3 سے لے کے 10 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو گنا جا رہا ہے اگر وہ مذکر ہے تو عدد مؤنث آتا ہے، ثلاثۃ تا کے ساتھ آئے گا،
اور اگر جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے تو اس کا عدد مذکر آئے گا، یعنی تا نہیں آئے گی، ثلاثن آ جائے گا، ثلاثن تا ہٹ جائے گی۔ قرآن میں کیا ہے؟ ثلاثتن، اس کا مطلب ہے جو بعد میں چیز آ رہی ہے وہ مذکر ہوگی، کیونکہ یہ مؤنث آ گیا، یہ فیمیل آ گیا، اب اس کو میل چاہیے۔ تو ہم نے پاکی کے دنوں کو اور پیریڈز کو دیکھا کہ دونوں میں سے میل کیا ہے، تو وہ پیریڈز میل ہیں، عربی میں جو پیریڈ ہیں یہ میل ہیں۔ تو ہم نے کہا دیکھیے عربی کا قاعدہ برابر ہے اپنی جگہ، یہ قاعدے عربی قرآن سے ہی لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آیا نا قرآن میں گنتی جہاں جہاں آئی ہے تو یہ قاعدے وہیں سے بنائے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ چیزیں پڑھنی پڑیں گی الگ سے اضافی، اس کے بعد ہم خود سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد تھی یا فرشتے نے آ کے لکھوایا ان کو، یہ اسی میرے اور آپ جیسے ماحول میں سے اٹھے، انہوں نے محنت کی اور محنت کے بعد انہوں کو یہ پھل ملا۔ تو میں اور آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں، دن میں نہ صحیح، ہفتے میں نہ صحیح، مہینے میں کم از کم آپ اپنی قریب ترین لائبریری میں جائیں، کوئی ایک کتاب اٹھا لیں، ہم اس کا مطالعہ شروع کر لیں، کتاب سے پڑھیے، یاد رکھیے، مہینے میں ایک دن دے دیں، زیادہ کوئی سب جاب والے ہیں، صبح گئے تھکے ہارے، آفس والے تو دماغ بھی تھکا ہوتا ہے، ان کو تو کچھ پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا شام کو آگے، جو شاپ والے ہیں وہ بیچارے دن بھر میں کسٹمر کے ساتھ لگے رات کو آ کے ان کو بالکل کوئی ان کو پڑھنے کا بچہ بھی، حتیٰ کہ بیٹا بھی اگر کہتے ہیں بابا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے سمجھا دیں، تو اس وقت بندہ اس سے بھی تنگ ہوتا ہے کہ کیا کتاب لے کے بیٹھ گیا میرے پاس، یا تو اس کی ماں کے پاس بھیج دیتے ہیں یا کہتے ہیں ٹیوشن میں کل جا کے پڑھ لینا۔ ہمیں اندازہ ہے اسی سوسائٹی کا حصہ ہم بھی، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح حکم دے دیا کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہم نے بہت آسان نازل کیا ہے۔ قرآن خود اعلان فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان نازل کیا ہے، کیا تم میں سے کوئی یاد کرنے والا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اس کو سمجھنے والا ہے؟ سمجھنے کے لیے قریب آنا پڑے گا، اس سے تعلق قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔